अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। लास्ट टाइम आपने देखा था, हमने डिस्कशन की थी बे औलाद जोड़ों को कैसे हेल्प आउट किया जा सकता है और कैसे उनके यहाँ एक हेल्दी बेबी को पैदा किया जा सकता है। रब ताला की मर्ज़ी है और रब ताला की बहुत जिसको कहते हैं ब्लेसिंग्स हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोसीजर्स आ गए हैं जिनकी वजह से हम जिसको कहते हैं जो हमारे इनफर्टाइल जोड़े हैं उनको औलाद की नेमत से नवाज सकते हैं। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर अरीबा। आज फिर हमारे साथ डॉक्टर अरीबा ही मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा से हम बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने बात इस पे डिसकंटिन्यू की थी और हमने टू बी कंटिन्यूड कहा था कि हम डॉक्टर साहिबा से बात करेंगे आईवीएफ कितना इफेक्टिव है। तो डॉक्टर साहिबा थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर द शो। मुझे ये बताइएगा कि आपने लास्ट टाइम जो बात की थी उसका कंक्लूजन ये था कि आईवीएफ के थ्रू आप लोगों को जो आईयूआई के थ्रू अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो नेक्स्ट स्टेप होता है आईवीएफ, और आईवीएफ के थ्रू आपने कहा था कि काफ़ी आप जो है हेल्प आउट करती हैं। कितना सक्सेस रेट है इसका? ताहिर साहब, हमने जैसे पिछले शो में डिस्कस किया था कि खातून की एज बड़ा मेजर फैक्टर प्ले करती है। यंगर द पेशेंट बेटर द रिजल्ट्स। अगर तो 35 साल से पहले आती हैं हमारे पास तो सक्सेस रेट तकरीबन हम कहते हैं कि 40% है, लेकिन आप यहाँ भी देखिए 40% सक्सेस रेट है। इट्स नॉट 50, इट्स नॉट 60। तो हैविंग सेड दैट, तो इसलिए पेशेंट्स को घबराना नहीं है। वही आप जैसे आपने पहले भी कहा था कि घबराना बिल्कुल नहीं है। खुदा ना ख्वास्ता किसी का एक साइकिल आईवीएफ का फेल होता है, कोई बात नहीं, आप दोबारा साइकिल ले सकते हैं, इसमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताइएगा, चूँकि आमतौर पे हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये होता है डॉक्टर साहिबा के डॉक्टर पैसे बनाने के लिए ये कर रहा है। वो अक्सर कहते हैं कि जी मेरी किस्मत में बच्चा था या नहीं था, लेकिन जो है ना डॉक्टर ने पैसे बनाने के लिए मेरे करोड़ों रुपए ज़ाया करवा दिए। इसको इस जगह कैसे काउंटर करेंगी? उसने आईयूआई के 4 साइकिल लिए, उसके बाद आईवीएफ का 1 साइकिल लिया, कामयाब नहीं हुआ, अब उसको आप कैसे काउंटर करेंगी? ये हम रोज़मर्रा में ये हमारे लिए बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि ये इलाज बहुत महंगे हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि एक आम बंदे की पहुंच से ज़रा आगे ही हैं, तो वो जैसे बेचारे पैसे इकट्ठे करके लाते हैं ये उन्हें ही पता है। अब जब सक्सेस नहीं होती तो वो बहुत दिल बर्दाश्त होते हैं, और वही बात कि अब गुस्से में उनको समझ नहीं आती किसकी तरफ इशारा करें या किसको ब्लेम करें, तो वो फिर सबसे पहले उंगली डॉक्टर पे उठती है। सॉफ्ट टारगेट है ना? हाँ, सॉफ्ट। और समहाउ द अदर विद टाइम ये बड़ा एक अजीब सा ट्रेंड आ गया है कि पंचिंग बैग बन गए हैं डॉक्टर। हालांकि जब पहली सिटिंग होती है तो पेशेंट्स को हर एक चीज़ समझाई जाती है कि देखिए गारंटी अल्लाह के पास है, किसी भी इलाज में किसी भी स्टेप पे गारंटी कोई डॉक्टर नहीं दे सकता। औलाद देना ना देना तो बड़ी दूर की बात, अगली सांस आनी ना आना ये भी कोई गारंटी नहीं, ये भी अल्लाह को ही पता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम ज़रूर आपको औलाद दे देंगे? नाउज़ बिल्लाह, ये तो अल्लाह मियाँ का काम है। हम कोशिश कर सकते हैं, हम और आप मिलके, और वो हमने करनी है। लेकिन ये कि अगर नहीं होता फिर डिप्रेस नहीं होना या फिर डॉक्टर पे उंगलियां नहीं उठानी, क्योंकि हर डॉक्टर जो भी आईवीएफ करता है पूरी दुनिया में, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ, कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि 100% आप यहाँ से औलाद लेके ही जाएंगे। बिल्कुल सही। तो ये एक स्ट्रगल यानी है। आप टू मेक इट सिंपल, अगर 100% लोग करवाते हैं आईवीएफ, 100 बंदा करवाता है तो उसमें से 40 में सक्सेसफुल है, 60 में फिर भी सक्सेसफुल नहीं होगा, तो आप रिपीट करवा सकते हैं इसको, बजाय इसके कि आप वहां पे अपनी उम्मीद छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि चांस है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। ऐसे ताहिर साहब, ऐसे कपल्स भी हैं कि पहली दफ़ा में अल्लाह को नहीं मंजूर था, उनके आईवीएफ में नहीं हुआ, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो उन्होंने 3-4 महीने का गैप लिया, दोबारा आए और माशाल्लाह सेकंड टाइम में उनको अल्लाह मैंने साहिब औलाद कर दिया। तो हिम्मत ना हारना भी एक अच्छी बात है। अल्लाह ने कहा कोशिश करते रहो, जब तक कर सकते हो, तो आगे देना ना देना अल्लाह के हाथ में है। फिर ऐसे कपल्स भी हैं कि 2-3 दफ़ा भी कराया लेकिन अल्लाह को नहीं मंजूर था। तो दोनों तस्वीरें हमारे सामने हैं, लेकिन ये है कि गुस्सा नहीं करना, ना अपने ऊपर ना डॉक्टर के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं देखें ये किस्मत के खेल हैं, और हम बीइंग हमारा खुदा पे बिलीफ है तो हम तो इसको बड़ा स्ट्रांगली जानते भी हैं और पहचानते भी हैं कि ज़िंदगी में होता वही है जो खुदा को मंजूर। अच्छा, ये बताइएगा आईवीएफ में एडवांसमेंट्स क्या हैं? ताहिर साहब, वही बात, रोज़ नया कुछ आता है, हम लोग रोज़ कुछ नया पढ़ रहे होते हैं, रोज़ कुछ नया सीख रहे होते हैं। सो फिलहाल एक टर्म है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस, आराम से उसको पीजीडी कहा जाता है आजकल। सो ये बेसिकली बड़ी एक फैसिनेटिंग सी चीज़ है कि ये जो टेस्ट था ये बना इनिशियली उनके लिए था कि लेट्स से कि एक जोड़ा आया, उनके 2-3 बच्चे हैं और वो एबनॉर्मल है। बिल्कुल सही। सो उन्होंने कहा कि ये तो उसको पता ऐसा कुछ होना चाहिए इनके लिए कि इनके बच्चे जो अगले हों वो नॉर्मल हों। बिल्कुल सही। तो उन्होंने कहा कि प्रेगनेंसी से पहले चेक करना चाहिए कि ये जो एम्ब्रियो बना है, जो बीज बना है, ये नॉर्मल है कि नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे कपल्स को पहले जेनेटिक टेस्ट, लेकिन इसकी बेसिस आईवीएफ ही था। बेसिस आईवीएफ है। आईवीएफ के थ्रू एम्ब्रियो बनता है, उस एम्ब्रियो को जेनेटिकली टेस्ट करते हैं।
اس کو ٹیسٹ کر کے بہت سی چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. تو اب آپ نہ صرف ایمبریو اور ایگ کے میچ کی بات کر رہی ہیں, آپ ہیلدی ایمبریو کی بات کر رہی ہیں, رائٹ؟ بالکل ایسے ہی ہے. ہمارا ابھی بلکہ ایک پیشنٹ آج کل چل رہے ہیں, تو انفارچونیٹلی ان کے بچے اب نارمل تھے, تو جب ان کی جینیٹک ٹیسٹنگ کرائی تو ہسبینڈ میں پتہ چل گیا ہمیں کہ کیا مسئلہ ہے. اب ان کی جینیٹک ٹیسٹنگ کے تھرو, پی جی ڈی کے تھرو, صرف ہیلدی ایمبریوز ان کے اندر رکھنے ہیں تاکہ انشاءاللہ ان کو اللہ میاں ایک وہ اولاد دے اور ہیلدی دے انشاءاللہ. تو اس کے تھرو بہت سے, اور ایک اور ہے کہ جینڈر سلیکشن پتہ چل جاتی ہے. بہت سے ایسے پیشنٹس ہیں جو چاہتے ہیں فیملی بیلنسنگ کرنا, 3-4 بیٹیاں ہیں یا 3-4 بیٹے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری فیملی بیلنس ہو جائے, دوسری ایک جینڈر بیٹی ہو جائے یا بیٹا ہو جائے, بیٹی ہو جائے یا بیٹا ہو جائے, جس جینڈر سے ہم محروم ہیں. سو ان کے لیے یہ بڑا اچھا علاج نکلا ہے. تو ہیلدی بیبی پیدا کرنے کے لیے بھی اس وقت ٹریٹمنٹ موجود ہے, اور آپ کا فیملی بیلنسنگ کے لیے بھی اس وقت ٹریٹمنٹ موجود ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ایج کے ساتھ اس کا سکسیس ریٹ کم ہوتا جاتا ہے. اب مجھے بتائیے گا کہ آئی وی ایف 60% یہی فرٹائل ایج میں سکسیسفل ہے, یا اس کے بعد اس کی سکسیس اتنی ہی ہے؟ 40%, 60% نہیں تھا, 40% تک سکسیس آتا ہے. اور وہ ایسا ہے کہ ویسے تو عموماً آپ دیکھیں کہ جب تک پیریڈز آ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ایگز بن رہے ہیں. بالکل صحیح. لیکن جیسے میں نے کہا تھا کہ ایگز کی کوالٹی اور کوانٹٹی بڑی ڈاؤن فال پہ آ جاتی ہے. وہ اتنی ڈاؤن فال پہ آ جاتی ہے کہ آئی وی ایف کا رسپانس اچھا نہیں ہوتا. پیشنٹس نے کرائے, ظاہر ہے جن کی لیٹ شادی ہوئی ہیں ان کا کیا قصور, تو وہ آئے اور انہوں نے کرائے. 48 ایئرز اولڈ خواتین نے بھی کرائے, 50 ایئرز والوں نے بھی کرائے, لیکن انفارچونیٹلی ان میں ایگز کی کوالٹی اتنی ڈاؤن فال پہ ہوتی ہے کہ ہم بھی ان کی مدد نہیں کر پاتے. تو اچھا, کیا یہ صرف ایگز کی کوالٹی پہ ہے, یا ان کی یوٹرس کے اندر بھی امبیڈنگ جہاں ہونی ہے وہاں شاید ویک ہو گئی ہو لیئر, یا کچھ ایسا ہو سکتا ہے اور بھی؟ دیکھیے اوور آل پوری جسم پہ ہی فرق پڑتا ہے, لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ مینوپاز کے قریب قریب جیسے ہم پہنچتے ہیں, یوٹرس پھر بھی جو ہے پریگننسی سنبھال سکتا ہے. اللہ نے اس کے اندر ایسی قدرت رکھی ہے. مین چیز جو ہوتی ہے وہ ایگز ڈاؤن فال پہ جا رہے ہوتے ہیں. جیسے پچھلے دنوں ایک پتہ نہیں آپ نے پڑھی کہ نہیں, بڑا باہر کے ملکوں میں تو ریسرچ میں بڑا کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے کیا کیا کہ ایک ینگ سی لڑکی تھی, اس کا یوٹرس ویک تھا, تو انہوں نے دیکھا کہ وہ پریگننسی سنبھال نہیں پا رہی, باقی سب نارمل ہے. تو جب اس کے یوٹرس میں بچہ جاتا ہے تو وہ مس کیری ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کیا, اس کی والدہ نے کہا کہ میرا یوٹرس یوز کر لیں. انہوں نے ایمبریو بنا کے اس بچی کی ماں کے اندر اس کا یوٹرس رکھا. اب ماں کی ظاہر عمر زیادہ, سارا کچھ زیادہ, مینوپاز ہوا تھا, لیکن یوٹرس بالکل ٹھیک تھا. اس نے 9 مہینے ماں کے یوٹرس میں وہ بچہ پلا, یعنی کہ وہ نواسا یا نواسی, اور اس کے بعد وہ بیبی ڈیلیور ہوا خیر خیریت سے, بالکل ٹھیک تھا. تو ایسے ثابت ہی ہوتا ہے. اچھا, ایک چیز یہاں پہ ضرور, یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے ڈسکشن چھیڑ دی. ہمارے یہاں ایک اور بڑا مسکنسیپشن ہے یا متھ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک طریقہ کار یہ ہے کہ کسی کے سیمنز لے کے وہ رکھتے ہیں اور بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ مسکنسیپشن ہے یا کہ ریالٹی ہے؟ یہ بالکل مسکنسیپشن ہے. کیوں مسکنسیپشن ہے کہ پاکستان میں یا جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان سب میں اسلامی شریعہ نے جو ایک وہ ہدایت دی ہے آئی وی ایف کے حوالے سے, وہ فالو ہو رہی ہے. اور اس کے اندر اسٹریٹ فارورڈ لکھا ہوا ہے کہ صرف ایک شرط ہے, ایک ایسے صورت ہے جس میں آئی وی ایف ہوگا, کپل میرڈ ہوگا, ہسبینڈ کے سپرم یوز ہوں گے جتنے بھی ویک ہوں گے, جیسے بھی ہوں گے اسی کے سپرم ہوں گے, وائف کے ایگز یوز ہوں گے جتنے بھی ویک ہوں گے, جیسے بھی ہوں گے, اور یوٹرس بھی وائف کا یوز ہوگا. تو یہ جو 4-5 چیزیں ہیں ہم نے اس کو فالو کرنا ہے, اور ہم یہ پیشنٹ کو سمجھاتے ہیں کہ آپ یہ ایک طرح کا آپ کا انڈکلیئرڈ اوتھ ہے. ہاں, اور یہ پیشنٹ ڈسکس کرتے ہیں آ کے, اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ جی جتنے بھی ویک ہیں یوز تو آپ کے ہی ہونے, آگے آپ کی قسمت ہے, جو بھی رزلٹ رہا, کسی اور کے سپرم یا کسی اور کے ایگ تو قطعی یوز نہیں ہونے, آپ بالکل بھول جائیے. یہ جو بچے آئی وی ایف سے پیدا ہوتے ہیں, ان میں اور عام بچوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ قطعی کوئی فرق نہیں ہوتا. کانسیپٹ ہے ایسا, کیونکہ جب آپ نے بات کی ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی, کلوننگ کی, تو وہ لگتا تھا جوڑوں کا درد ہو گیا, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا. تو کیا ان بچوں میں کوئی فرق ہے؟ یہ بچے بالکل نارمل ہوتے ہیں. بلکہ جو پہلی آئی وی ایف بچی تھی اس کا نام تھا لوئی براؤن, اب تو ماشاءاللہ وہ جوان ہو گئی. تو ان کی جب شادی ہوئی تو وہ کیونکہ بڑا شور تھا کہ پہلی آئی وی ایف بچی ہے, تو ساری امیدیں انہی پہ تھیں, ساری چیزیں انہی پہ دیکھنی تھی کہ جی اب دیکھنا ہے کہ یہ نارمل ہیں کہ نہیں. تو اب سارا کچھ, جب وہ بچی جوان ہوئی تو سارا کچھ تو چیک ہو گیا, پڑھائی میں بھی بڑی اچھی ہے, دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے, ہیلدی ہے. اب رہ گیا فرٹیلیٹی کا سوال کہ اب دیکھنا ہے کہ یہ فرٹائل ہے کہ نہیں ہے. سو جب ان کی شادی ہوئی تو نیچرلی ٹچ کر کے ان کے اپنے 2 بچے ہو گئے.
سو یہاں سے ثابت ہوا کہ ایون فرٹیلیٹی کا بھی کوئی ایشو نہیں آئی وی ایف کے بچوں میں. سو ہر طرح سے یہ بچے نارمل ہوتے ہیں. بلکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ سم ہاؤ دی ادر یہ بچے بڑے خوبصورت اور بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. شاید پروبیبلی ایکسیلنٹ ایمبریو ہوتا ہے اس پورے بیچ کا جو یوز ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ ان کے اندر جو ہے ماں باپ کی دونوں کی بیسٹ کوالٹیز آتی ہیں اور اپنے بہن بھائیوں سے خوبصورت نکلتے ہیں اور انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں زیادہ. بالکل صحیح. تو اس کو اگر ہم سارے کو وی پٹ ان پرسپیکٹیو, تو آپ اینڈ پہ اپنے پیشنٹس کو, آڈینس کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ ہمت نہیں ہارنی, سب سے پہلی بات تو یہ, کیونکہ یہ جو فرٹیلیٹی یا انفرٹیلیٹی کی جو یہ جرنی ہے یہ پیشنٹس کے لیے بڑی مشکل ہے. ہمارے ہاں اولاد ایک نیسیسٹی ہے. یہ اور ممالک میں اس طرح نہیں, لیکن ہمارے ہاں شادی ہوتی نہیں اور سب کی آسیں لگ جاتی ہیں کہ اب بچہ آیا کہ نہیں آیا. سو آپ نے گھبرانا نہیں ہے, کیونکہ جب پیشنٹ ہمارے پاس پہنچتے ہیں وہ اتنے ڈپریسڈ ہوتے ہیں, وہ بات بات پہ آنسو نکل رہے ہوتے ہیں, ان کے بس میں ہی نہیں ہوتا کہ 10 سال سے 9 سال سے بھی جنگ عموماً لڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ بری طرح تھک چکے ہوتے ہیں. تو حکیموں پہ گئے ہوتے ہیں, مالشوں پہ گئے ہوتے ہیں, جس نے جہاں بھیجا ہوتا ہے وہ عموماً یہ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ لوگ صاحبہ جن نے جتھے کلیا اسی گئے. پیروں فقیروں کے پاس سب کے پاس ہو کے آئے ہوتے ہیں, تو وہ بڑا تھک چکے ہوتے ہیں اور بس وہ کہتے ہیں اب بس یہ آخری ریزورٹ ہے ڈاکٹر صاحب, بس کر دیں, کچھ بھی کر دیں. تو گھبرانا نہیں ہے. پہلی بات یہ امید باندھے رکھنا ہے. اگر آئی وی ایف کے ٹریٹمنٹ سے بھی نہیں ہوتا, نہیں گھبرانا, دوبارہ ہمت کرنی ہے, انشاءاللہ اللہ دیں گے. تو یہ تو میرا خیال ہے ٹیک ہوم میسج ہے. اور گھر والوں کے لیے یہ میسج ہے کہ ایسے کپلز جو آلریڈی اس چیز سے, اس کرب سے گزر رہے ہیں, وہ آلریڈی بڑی تکلیف میں ہیں, ان کے نمک نہ چھڑکیے ان کے زخموں پہ. پوچھ کے کہہ کے ہم اپنی طرف سے بھلائی کر رہے ہوتے ہیں, اپنا فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی کیا بنا, ڈاکٹر نے کیا کہا. آپ پوچھنا چھوڑ دیجئے, کیونکہ ایک کپل جو اس سے محروم ہے اس نعمت سے, وہ آلریڈی اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے, وہ ڈیفینیٹلی ڈاکٹرز پہ جا رہا ہوتا ہے, وہ گھر والوں سے شیئر کرے نہ کرے. تو گھر والوں کو بھی چاہیے کہ ذرا حوصلہ کریں اور ان سے روز روز ایک ہی سوال نہ پوچھیں. اس سے ان کا مورائل اور گرتا ہے, وہ اور زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ یار گھر والوں کو اور کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی. جب ہم بیچ میں بیٹھتے ہیں ایک ہی سوال اٹھتا ہے, وہ ملنا چھوڑ دیتے ہیں گھر والوں سے, وہ اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو گھر والوں کو بڑا سپورٹیو ہونا چاہیے اور خاموشی سے سپورٹ دینی ہے. آپ دعائیں کریں آپ ان کے لیے, لیکن آپ ان سے سوال نہ کریں روز ایک ہی. تو بس میرا خیال ہے یہی میسج ہے سب کے لیے کہ امید نہ چھوڑیے اور سپورٹ کیجیے اپنے گھر والوں کو, اس کپل کو جو اس سے گزر رہا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر اریبہ. تھینک یو. ان دونوں سیٹنگز میں ہم نے بہت چیزیں سیکھی بھی ہیں اور بہت سی چیزیں ہم نے کوشش کی ہے کہ آسان زبان میں ہماری آڈینس تک پہنچے. خواتین و حضرات, اس پروگرام کے اینڈ پہ میں 2 چیزیں کہنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ہمارا ملک ویسے ہی بہت فرٹائل ہے, اس کی پاپولیشن ایک ایشو ہے, انفرٹیلیٹی کمپیریٹیولی کم ایشو ہے. اس لیے یہ ضرور دیکھیے گا کہ اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو پلیز انہیں اسٹیریوٹائپ مت کیجیے گا, یہ رب کی تقسیم ہے. اور اگر جو خواتین و حضرات ایسے ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی, ان کو ہمت نہیں ہارنی, ان کو پروسیجرز فالو کرنے ہیں. دعا کروائیں, کوئی منع نہیں ہے. آپ جو خیرات کر سکتے ہیں, صدقہ کر سکتے ہیں کریں, لیکن پراپر علاج کروائیں. ڈاکٹر صاحبہ نے سٹیپ وائز آپ کو بتایا کہ اگر ایک ٹریٹمنٹ ایک دفعہ سکسیسفل نہیں ہوتا, دوسری دفعہ پھر ٹرائی آؤٹ کریں, اور جب دوسری دفعہ سکسیسفل نہیں ہوتا تیسری دفعہ ٹرائی آؤٹ کریں. تو کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ سب سے پہلے پرسسٹنس اور دوسرا پیشنس. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت بہتری کرے گا. اس آج کا جو پروگرام تھا اس سے مجھے اجازت دیجیے. اگلے ہفتے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک پہ بات ہوگی. تب تک کے لیے پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.